حدیث میں تو ہمیں حضور نے بتایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. وہ شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں کہ اس کے فلسطینی بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے کشمیری بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے افغانی، عراقی، برمی بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، اور وہ کہے مجھے اس کا احساس نہیں ہے، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہو رہی. ایسا آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ درس تو ہمیں قرآن نے دیا، انما المؤمنون اخوۃ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین. قرآن بتاتا ہے کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکالیں، ہماری مدد کریں. قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تم کیوں اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. تو قرآن نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے ملک میں حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر کہیں اور جا کے کسی ملک کو سپورٹ کرنا، اگر تمہارے ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو تو کسی کو سپورٹ نہیں کرنا. اور یہ جو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں نا بنیادی طور پر ان کا مسئلہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے. ابھی بھی اگر یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کا مسئلہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، عراق کے ساتھ نہیں ہے، ان کا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر کسی ایک ملک کے ساتھ ہوتا ہے تو کسی ایک جگہ حملہ کرتے ہیں نا. سارے وہ ممالک جہاں پہ امریکہ حملہ کر رہا ہے، برطانیہ حملہ کر رہا ہے، وہ مسلمان ملک ہی کیوں ہے؟ کسی انگریز ملک پہ جا کے کیوں حملہ نہیں کر رہا؟ آپ یورپی یونین کے آپ سب واقف ہوں گے، 45 ملک ہیں جن کا ایک ویزا لگتا ہے، شنجن ویزا. آپ سب جانتے ہیں یہ بات یا نہیں جانتے؟ ان کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی بارڈر نہیں ہے. آپ یہاں پر آئیں نیدرلینڈ، وہاں پہ جائیں جرمنی، کوئی پولیس والا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی گیٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ نیدرلینڈ سے جرمنی جا رہے ہیں تو ویزا لیں. ایک ہی ویزا ہے 45 ملکوں کا، ایک ہی کرنسی ہے یورو ان کی. وہ کافر ہونے کے باوجود 45 ملکوں نے ایکا کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم ایک ہیں، ہمارا ملک الگ ہوگا، حکومت الگ ہوگی، کرنسی ایک ہوگی، بارڈر ایک ہوگا، ویزا ایک ہوگا، ایک پہ حملہ ہوگا، ہم سب پہ حملہ تصور ہوگا. کیا مسلمان اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ مسلمان ملک اس طرح کا کوئی سسٹم بنا لیں کہ بھائی ایک ملک پہ حملہ ہوگا، وہ ہم پہ حملہ تصور ہوگا؟ یورپی یونین اگر یہ کر سکتا ہے تو مسلمان ملک کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی قرآن حدیث کو نہیں مان رہے، انگریزوں کو ہی فالو کر لیں، یورپی یونین ٹائپ کی کوئی چیز بنا لیں. بات وہی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. ہم انگریزوں کے چکر میں ان کے پیچھے چلنے لگے، اسلام بھی ہاتھ سے گیا اور انگریز بھی ہاتھ سے گئے. نہ ملا خدا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو پڑھیں، اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اسلام جو پیغام دے رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سی باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، بندہ کہتا ہے یار یہ بڑی روشن خیالی والی باتیں کر رہا ہے. ابھی میں نے باتیں کی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی، یا آپ میں سے نہیں جو یوٹیوب فیس بک پہ سنے وہ کہیں دیکھو یار کیسے ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، کیسے متشدد لوگ ہیں، کیسے تشدد کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان پہ ہم افسوس نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں. اس سارے منظرنامے کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں اس شخص کو کہ جو الٹا مسلمانوں کو کوس رہا ہے، مسلمانوں کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور کوئی ان کو بے نقاب کر رہا ہے تو وہ بھی دہشت گرد، وہ بھی ایکسٹریمسٹ، وہ بھی متشدد، وہ بھی تشدد پسند. اگر اس طرح آپ یہ سلسلہ آگے بڑھاتے چلے گئے نا، سلسلہ بڑھاتے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ پھر آپ کہیں رکیں گے نہیں. پھر آپ اینڈ میں جا کے یہی کہیں گے معاذ اللہ کے صحابہ بھی ایکسٹریمسٹ تھے، متشدد تھے، اور حضور بھی معاذ اللہ وہ بھی، ان کو بھی پھر آپ اسی کیٹیگری میں ڈالنا پڑے گا، ٹیررسٹ کی کیٹیگری میں. اس لیے کہ حضور نے بھی تو غزوہ بدر جنگ لڑی ہے، غزوہ احد میں جنگ لڑی ہے، ساری جنگیں حضور نے لڑی ہیں، صحابہ کو تیار کیا ہے. ایک صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، ہمیں افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی مسلمان ملک پہ کوئی اس طرح کا حال آئے تو سارے مسلمان ملک، سارے مسلمان فوکس ہو کے اس کے سلوشن پہ سوچیں، اس کا حل سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں نئی بحثیں چھڑ جاتی ہیں.
بجائے اس کے کہ ہم اس پہ فوکس کریں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کوئی ایک اسکالر اٹھ کے کہے گا کہ نہیں فلسطین پہ تو یہودیوں کا حق زیادہ ہے, آپ کیوں فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں؟ اب بیٹھ کے اس کو جواب دیتے رہو, بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے کچھ کرتے. سارا اس کی توجہ ڈائیورٹ کر کے ادھر لگا دی کہ نہیں بھائی یہودیوں کا حق نہیں ہے, مسلمانوں کا حق ہے. اب بیٹھ کے اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے رہو. ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہونے لگے کہ مسجد اقصیٰ کا تو قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کا نام ذکر ہے قرآن میں, اسکالر ہیں کہہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کا تو نام ہی نہیں ہے, وہ مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد نبوی ہے. اب بیٹھ کے اس کو جواب دیتے رہو کہ بھائی اس مسجد اقصیٰ سے مسجد نبوی مراد نہیں ہے, مسجد اقصیٰ مراد ہے جو فلسطین میں. اب بیٹھ کے اس کو جواب دیتے رہو. اتنی ہمارے ہاں یہ چیزیں یعنی تدقیق میں یا گہرائی میں چلتی چلی جاتی ہیں کہ اس مرکزی پوائنٹ پر فوکس ہونے کے بجائے 10 اور اس طرح کے پھڈے کھل جاتے ہیں, 10 اور اس طرح کی چیزیں کھل جاتی ہیں کہ اسی کو بیٹھ کے سمجھاتے رہیں. یہ جو مسئلہ ہے فلسطین ہے, یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. میں ابھی اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, میں اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں ہم اللہ کے نزدیک مبرہ نہیں ہو سکتے. اگر جو ہمارے بس میں تھا ہم نے نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک ہم بری نہیں ہو سکتے. اللہ سوال کرے گا, اللہ پوچھے گا, یہ بات یاد رکھیں. ہمارے پاس یہ قیامت کے دن بہانہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. جہالت شریعت میں عذر نہیں ہے. کوئی آدمی اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو نا اور وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا, قیامت کے دن یہ بات چل جائے گی اس کی کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے, مجھے پتہ نہیں تھا کہ روزہ فرض ہے. جہالت عذر نہیں ہے. کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, 3 طلاقیں دے دیتا ہے, بعد میں کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا اس سے طلاق ہوتی ہے, طلاق تو مجھے تو پتہ نہیں تھا ابھی پتہ چلا, تو کیا طلاق واپس ہو جائے گی؟ یہ مسئلہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. یورپ کا, مغرب کا, ویسٹ کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں. آپ فیس بک پہ پوسٹ نہیں کر سکتے. آپ سب کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا. آپ جا کے فیس بک پہ لکھیں حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا, اسی وقت آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گی. فیس بک پیجز اڑا رہا ہے, پیجز کے پیجز, بڑے بڑے پیجز اڑا دیے اس نے. کوئی آئی ڈی سے اگر جا کے حماس کا نام لکھ رہا ہے, اس کی ریچ ڈاؤن کر رہا ہے کہ اس کی پوسٹ, اس کے 50,000 فالوور ہیں آئی ڈی پر, پوسٹ 10 لوگوں کو بھی نہیں جا رہی. آپ حماس کا نام فلسطین نہیں لکھ سکتے. فلسطین لکھنے کے لیے فلس اور آگے 3 لکھنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ فلسطین لکھیں اور وہاں کہیں وہ اس کا اے آئی سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اڑا دے گا. آپ تھمب نیل میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ سکتے. تو اور سمجھنے کے لیے کچھ رہ گیا ہے کہ ہم ابھی بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو, جو کہا تھا نا ہندوستان والوں کو کہ اگر ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے ہم؟ ہمارے کرنے کا کام, پہلا کام یہ ہے اویئرنیس پھیلائیں اس حوالے سے. اس کے حوالے سے اویئرنیس سیشن رکھوائیں. اس طرح یہ بیان ہے, اس طرح کے بیانات ہی اپنے بچوں کو سنوائیں. اس پہ ڈاکومنٹریز بنائیں, اس پہ آپ جناب ویڈیوز بنائیں, آپ اس پہ پوسٹیں ڈیزائن کریں. جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی, مسلمانوں کا بیت المقدس پہ حق, یہودیوں کا اصل چہرہ, انگریزوں کا اصل چہرہ, یورپ کا اصل چہرہ, یہ دکھائیں دنیا کو.